حمدا والصلاۃ والسلام بہار شریعت درس نمبر 30 نکاح کا بیان پڑھ رہے تھے ہم کتاب النکاح۔ آج ہم ایجاب و قبول کا بیان پڑھیں گے، ایجاب و قبول کی صورتیں۔ یاد رکھیے کہ فقہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں یہ فتویٰ نہیں ہوتی۔ آپ تو فقہ کی کتابیں کہتے ہیں، فتویٰ کی کتاب بھی فتویٰ نہیں ہوتی۔ فتویٰ کی کتاب بھی فتویٰ نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو کوئی بے عین ہی صورت بھی مل جاتی ہے فقہ فتویٰ کی کتابوں سے، مثلا فتاوی رضویہ سے بے عین ہی صورت مل جاتی ہے، جو آپ کو مسئلہ درپیش ہے وہ بے عین ہی اسی طرح وہاں فتویٰ سوال کیا گیا اور جواب دیا گیا ہے، آپ اس کو اٹھا کے فتویٰ نہیں دے سکتے۔ مفتی ناقل بننے کی بھی بڑی ساری شرائط ہیں، یعنی فتویٰ جدید وہ شرع کے مطابق مقرر کیا گیا مفتی ہی لگا سکتا ہے۔ ایسا نہیں جائز کہ آپ کوئی شک پڑھیں اور کہیں جی یہ دیکھو جی فلاں کتاب میں لکھا۔ ہاں آپ حوالہ تو دے سکتے ہیں کہ صاحب بہار شریعت نے یہ کہا ہے، فتاوی رضویہ میں اعلیٰ نے یہ فرمایا تھا، لیکن مفتی جو فتویٰ دیتا ہے مسئلہ بیان کرنے والا ضامن نہیں ہوتا، ذمہ دار نہیں ہوتا، تحقیق کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ ہاں وہ مسئلہ بتانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اپنی جانب سے کوشش کرے کہ بھئی بہار شریعت میں لکھا ہے، فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، فتاوی فلاں میں لکھا ہے، لیکن جو مفتی ہوتا ہے وہ ضامن ہوتا ہے بات کرنے کا۔ وہ جب بات کرے گا تو اس سے کچھ نہیں لگتا کہ کس کتاب میں لکھا ہے، وہ اپنی سند پر بات کرے گا۔ تو ایسی کتابوں سے کوئی بھی مسئلہ پڑھ کے حکم لگانا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اکثر جو علماء ایسا کرتے ہیں، یا نیم علم والے لوگ کہ جی بہار شریعت میں لکھا ہے۔ بھئی بہار شریعت والے بھی انسان ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کس دور میں بیٹھے ہیں، ہم کس دور میں بیٹھے ہیں، وہ کیا صورت تھی، یہ کیا صورت تھی، تو بہت سی باتیں ہیں جن میں خیال رکھنا پڑتا ہے۔ مختصر یہ کہ کوئی بھی مسئلہ پڑھ کے آپ فتویٰ نہ لگائیں، حکم نہ لگائیں، ہاں یہ بیان کر دیں کہ بھئی بہار شریعت میں ایسا لکھا ہے۔ ایجاب و قبول کی صورتیں۔ ایجاب و قبول میں ماضی کا لفظ ہونا ضروری ہے۔ مثلاً یوں کہے کہ میں نے اپنا یا اپنی لڑکی یا اپنی موکلہ کا تجھ سے نکاح کیا، یا ان کو تیرے نکاح میں دیا۔ موکلہ کہتے ہیں وکیل بنانے والی، یعنی کسی لڑکی نے اپنے چاچو کو، ماموں وغیرہ کو وکیل بنایا، یعنی میرے سارے معاملات اب آپ کے حوالے ہیں۔ یا ان کو تیرے نکاح میں دیا، وہ کہے میں نے اپنے لیے، اپنے بیٹے یا موکل کے لیے، وکیل بنانے والا قبول کیا، یا ایک طرف سے امر کا صیغہ ہو، دوسری طرف سے ماضی کا۔ امر جانتے ہیں آپ، حکم۔ مثلا یوں کہے کہ تو مجھ سے اپنا نکاح کر دے، یا تو میری عورت ہو جا، اس نے کہا میں نے قبول کیا، یا زوجیت میں دیا، ہو جائے گا۔ یا ایک طرف سے حال کا صیغہ ہو، دوسری طرف سے ماضی کا صیغہ ہو، مثلا کہے کہ تو مجھ سے اپنا نکاح کرتی ہے، اس نے کہا کیا تو ہو گیا۔ یا یوں کہ میں تجھ سے نکاح کرتا ہوں، اس نے کہا میں نے قبول کیا تو ہو جائے گا۔ یعنی ایک جانب ماضی کا صیغہ ہونا ضروری ہے۔ ان دونوں صورتوں میں پہلے شخص کو اس کی ضرورت نہیں کہ کہے میں نے قبول کیا، اور اگر کہا تو تو نے اپنی لڑکی کا مجھ سے نکاح کر دیا، اس نے کہا کر دیا، یا کہا ہاں، تو جب تک پہلا شخص یہ نہ کہے کہ میں نے قبول کیا نکاح نہ ہوگا۔ اور ان لفظوں سے کہ نکاح کروں گا یا قبول کروں گا نکاح نہیں ہوگا، یعنی مستقبل کے صیغے یا دونوں طرف سے حال کے صیغے یا دونوں طرف سے امر کے صیغے ہوں تو نکاح واقع نہیں ہوگا، ایک جانب سے ماضی کا صیغہ ہونا ضروری ہے۔
دیکھو نکاح کتنی آسان چیز ہے، اور ہمارے معاشرے کے رسم و رواج نے اس کو کتنا مشکل بنا دیا ہے۔ بعض ایسی صورتیں بھی ہیں جن میں ایک ہی لفظ سے نکاح ہو جائے گا۔ مثلا چچا کی نابالغہ لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور ولی یہی ہے، تو دو گواہوں کے سامنے اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ میں نے اس سے اپنا نکاح کیا، یا لڑکا لڑکی دونوں نابالغ ہیں اور ایک ہی شخص دونوں کا ولی ہے، یا مرد عورت دونوں نے ایک شخص کو وکیل کیا، اسی ولی یا وکیل نے یہ کہا کہ میں نے فلاں کا فلاں کے ساتھ نکاح کر دیا، ہو گیا۔ ان سب صورتوں میں قبول کی کچھ حاجت نہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر کوئی شخص کسی لڑکی کا وکیل ہے، ولی ہے، اس کا سمجھ لیں مربی ہے، اس لڑکی نے اس کو وکیل بنایا ہوا ہے، تو وہ خود ہی بیٹھے بیٹھے کہہ دے دو گواہوں کی موجودگی میں کہ بھئی میں اس سے نکاح کیا، اب اس کے قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا نکاح اسی طرح ہو جائے گا۔ یا کوئی بندہ ہے جو لڑکی کا بھی وکیل ہے اور لڑکے کا بھی وکیل ہے، تو اس نے دو گواہوں کی موجودگی میں کہہ دیا کہ میں نے ان دونوں کا نکاح کر دیا، ان کو بتانا علیحدہ بات ہے، ان کے ایجاب و قبول کی اب ضرورت نہیں رہی۔ یعنی یہ وہ صورتیں ہیں جن میں ایجاب و قبول کی ضرورت نہیں رہتی، کیوں کہ ولی جو ہوتا ہے وہ قائم مقام ہوتا ہے اس بندے کے خود۔ تو اس سارے مسئلہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جی دونوں موجود ہیں، ایک نے ایک پرچہ پر لکھا، کیا لکھا جی؟ میں نے تجھ سے نکاح کیا، دوسرے نے بھی لکھ دیا یا زبان سے کہا میں نے قبول کیا، نکاح ہو گیا۔ اور اگر ایک موجود ہے دوسرا نکاح نہ ہوا، پہلی صورت میں نکاح نہ ہو، دونوں موجود ہیں، ایک نے ایک پرچہ پر لکھا میں نے تجھ سے نکاح کیا، دوسرے نے بھی لکھ دیا میں نے نکاح کیا یا قبول کیا، یا زبان سے کہا میں نے قبول کیا، نکاح نہ ہوا۔ اور اگر ایک موجود ہے دوسرا غائب، اس غائب نے لکھ بھیجا، اس موجود نے گواہوں کے سامنے پڑھا یا کہا فلاں نے ایسا لکھا ہے میں نے اپنا نکاح اس سے کیا تو ہو گیا۔ اور اگر اس کا لکھا ہوا نہ سنا یا نہ بتایا، فقط اتنا کہہ دیا کہ میں نے اس سے اپنا نکاح کر دیا، تو نہ ہوا۔ یعنی کہ تحریر اس وقت معتبر ہوگی جب ایک فریق غائب ہوگا، اور دوسری جو آخر پہ تیسری صورت بتائی ہے کہ اگر اس کا لکھا اس نے گواہوں کو نہیں بتایا کہ اس نے کیا لکھا ہے اور خود سے ہی کہہ دیا، تو نکاح نہیں ہوگا درست۔ ہاں اگر اس میں امر کا لفظ تھا، مثلا تو مجھ سے نکاح کر، تو گواہوں کو خط سنانے یا مضمون بتانے کی حاجت نہیں۔ اور اگر اس موجود نے اس کے جواب میں زبان سے کچھ نہ کہا بلکہ وہ الفاظ لکھ دیے، جب بھی نکاح نہ ہوا، جب بھی نکاح نہ ہو۔ یہ بہت گہرے مسئلے ہیں۔ عورت نے مرد سے ایجاب کے الفاظ کہے، مرد نے اس کے جواب میں قبول کے لفظ نہ کہے، اور مہر کے روپے دے دیے تو نکاح نہ ہوا، یعنی حق مہر دے دیا تو نکاح درست نہ ہوا، قبول لازمی تھا۔ یہ اقرار کہ یہ میری عورت ہے، نکاح نہیں، یعنی اگر پیشتر سے نکاح نہ ہوا تھا تو فقط یہ اقرار نکاح قرار نہ پائے گا۔ البتہ قاضی کے سامنے دونوں ایسا اقرار کریں تو وہ حکم دے دے گا کہ یہ میاں بیوی ہیں، اور اگر گواہوں کے سامنے اقرار کیا، گواہوں نے کہا تم دونوں نے نکاح کیا، کہا ہاں، تو ہو گیا۔ سمجھ آئی بات کی؟ صرف اقرار معتبر نہیں، ہاں اگر قاضی کرے تو پھر، یا گواہوں کی موجودگی میں کہیں تو۔ نکاح کی اضافت کل کی طرف ہو، یا ایسے
عضو کی طرف جسے بول کر کل مراد لیتے ہیں، مثلا سر و گردن، تو اگر یہ کہا کہ نصف سے نکاح کیا تو نہ ہوا۔ مثلا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کہا کسی عورت کو مثلا میں نے تیرے ہاتھوں سے نکاح کیا، ٹھیک ہے، میں نے تیرے بازوؤں سے نکاح کیا، تو یہ جز عضو کا ذکر ہے، اس سے نکاح معتبر نہیں ہوگا۔ ہاں اگر ایسا عضو لیا جس سے مراد کل لی جاتی ہے، جیسے سر و گردن، تو پھر نکاح معتبر ہوگا۔ اس میں بہت دخل ہے عرف کو، جی عرف بھی دیکھا جائے گا کہ اس میں عرف کیا چل رہا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر اگر کسی قوم کے عرف میں یہ کہا جاتا ہو، مثال کے طور پر کہ میں نے تیرے ہاتھوں سے نکاح کیا، ہاتھوں سے مراد یہاں لیا جاتا ہو انسان پورا لیا جاتا ہو، جیسے ہمارے ہاں سر کہا جاتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فلاں کے سر کی قیمت، وہ سر کی قیمت نہیں ہوتی، وہ اس کی پوری سمجھو جسم کی قیمت ہوتی ہے، اس کے قتل کی قیمت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی عرف میں کہا جاتا ہو ہاتھوں سے نکاح کا معنی، تو پھر وہاں بھی دیکھا جائے گا، مفتی وہاں دیکھے گا کہ اگر وہ عرف معتبر ہے تو اس کو معتبر قرار دیا جائے گا، ان کا نکاح واقع ہو جائے گا۔ اس کے بعد الفاظ نکاح کا بیان ہے۔